کامران ایک نوجوان لکھاری تھا۔ وہ زیادہ تر پراسرار اور خوفناک کہانیاں لکھنے میں دلچسپی رکھتا تھا۔ اس کے والد ایک پرانی لائبریری کے انچارج تھے جہاں کئی نایاب اور عجیب و غریب کتابیں موجود تھیں۔ ایک دن کامران کو لائبریری کے تہہ خانے میں ایک پرانا لفافہ ملا جس پر لکھا تھا، جس نے یہ خط کھولا اس نے تاریکی کی دہلیز پار کر لی۔ کامران نے خط کھولا تو اس میں صرف ایک جملہ لکھا تھا، کالا جنگل تمہیں بلا رہا ہے۔ ساتھ ایک پرانا مٹی سے اٹا ہوا نقشہ تھا۔ نقشہ کسی جنگل کا معلوم ہوتا تھا لیکن اس جگہ کا نام کسی موجودہ نقشے میں نہیں تھا۔ کامران نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس جنگل کا سراغ لگائے گا۔ 2 دن کے سفر کے بعد وہ شمالی پنجاب کے ایک دور افتادہ گاؤں چھانگا سر پہنچا۔ گاؤں والے عجیب نظروں سے اسے دیکھتے تھے۔ جب اس نے ایک بوڑھے شخص سے کالے جنگل کا راستہ پوچھا تو وہ کانپتے ہوئے بولا، بیٹا وہاں نہ جا، وہ جگہ انسانوں کے لیے نہیں۔ لیکن تجسس نے کامران کو روکنے نہ دیا۔ اگلی صبح وہ جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جیسے جیسے وہ جنگل کے قریب پہنچا ماحول بدلنے لگا۔ ہوا ٹھنڈی اور بوجھل ہو گئی۔ درختوں کی شاخیں جیسے کسی خفیہ زبان میں سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ جنگل کے اندر قدم رکھتے ہی کامران نے خود کو کسی اور دنیا میں پایا۔ ہر طرف دھند، اندھیرا اور ایک عجیب سی خاموشی۔ اچانک ایک سایہ اس کے سامنے سے گزرا۔ وہ گھبرا کر پلٹا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ چند قدم چلنے کے بعد اسے ایک عجیب و غریب درخت نظر آیا جس کے تنے پر انسانوں کی شکلیں بنی ہوئی تھیں، جیسے وہ درخت ان لوگوں کو نگل چکا ہو۔ اسی لمحے ایک آواز سنائی دی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کامران نے چاروں طرف دیکھا۔ ایک عورت سفید لباس میں، آنکھوں میں ہولناک خالی پن لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ میں صرف حقیقت جاننا چاہتا ہوں، کامران نے ڈرتے ہوئے کہا۔ وہ عورت بولی، تو پھر سچ کے لیے قربانی دینا ہوگی۔ عورت نے اسے جنگل کے بیچ میں واقع ایک پتھر کی غار کا راستہ بتایا۔ وہاں ایک دروازہ تھا جس پر عبرانی، سنسکرت اور عجیب نشانات کندہ تھے۔ جیسے ہی کامران اس کے قریب پہنچا، دروازہ خود بخود کھل گیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، دنیا بدل گئی۔ زمین سیاہ تھی، آسمان خون جیسا سرخ، درختوں کے پتے عجیب قسم کے نظر آ رہے تھے۔ ایک سایہ اس کے قریب آیا اور سرگوشی کی، یہ تاریک دنیا ہے، یہاں روشنی نہیں آتی اور وقت قید ہے۔ سچ کی قیمت۔ کامران نے خود کو ایک پرانے مندر میں پایا جہاں ایک آئینہ نصب تھا۔ جیسے ہی اس نے آئینے میں جھانکا، اس نے اپنے اندر کے سچ دیکھے، بچپن کی غلطیاں، جھوٹ، لالچ، حسد اور دوسروں کا درد جو اس کی وجہ سے ہوا۔ آئینہ بول اٹھا، ہر انسان میں اندھیرا ہوتا ہے مگر جو اسے پہچان لے وہی واپس جا سکتا ہے۔ کامران نے آنکھیں بند کی، دل کی گہرائیوں سے معافی مانگی اور اپنے اندر سے ابھرتے نور کو محسوس کیا۔ روشنی کا ایک جھماکا ہوا اور صنائے چیخنے لگے، نہیں روشنی نہیں، روشنی ہمیں جلا دیتی ہے۔ روشنی کی لپیٹ میں آ کر کامران بے ہوش ہو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو وہ ایک خوفناک جنگل کے کنارے پڑا ہوا تھا۔ وہ اٹھا، دھول جھاڑی اور تیزی سے گاؤں کی طرف لوٹا۔ گاؤں پہنچ کر اس نے پورا واقعہ گاؤں کے بوڑھے کو سنایا۔ وہ مسکرایا اور بولا، تم خوش نصیب ہو بیٹا، تاریکی سے بچ نکلے ہو، ہر کسی کو یہ موقع نہیں ملتا۔ کامران نے واپسی پر اس پرانے خط، نقشے اور ہر اس چیز کو جلا دیا جو اسے اس تاریک دنیا کی طرف لے گئی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا، اب وہ صرف روشنی کی بات کرے گا، سچ لکھے گا اور دوسروں کو اندھیرے سے بچنے کی تلقین کرے گا۔ تاریک دنیا صرف ایک جگہ نہیں، وہ ہر اس دل میں بستی ہے جو سچ سے منہ موڑتا ہے۔